बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ولولا اور اگر نہ فضل اللہ فضل ہوتا اللہ کا علیہ کا آپ پر، اور اگر آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا، ورحمتہ اور اس کی رحمت، اور اگر آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لحمت البتہ ارادہ کیا تھا، طائفاتن ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، ان یضلوک یہ کہ وہ آپ کو گمراہ کریں گے، تو ان میں سے ایک جماعت نے آپ کو گمراہ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ وما یضلون اور نہیں وہ گمراہ کرتے، الا انفسہم مگر اپنے ہی آپ کو، اور وہ اپنے سوا کسی کو بھی گمراہ نہیں کر سکتے۔ وما اور نہیں یضرونک ضرر پہنچا سکتے آپ کو، من شیء کچھ بھی، اور آپ کا وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ وانزل اللہ اور نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، علیک الکتاب آپ پر کتاب، والحکمت اور حکمت، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی، وعلمک اور سکھایا آپ کو، ما لم جو نہیں تکن تھے آپ تعلموا جانتے، تو آپ کو وہ کچھ سکھایا جو کہ آپ نہیں جانتے تھے۔ وقانا اور ہے فضل اللہ فضل اللہ تعالیٰ کا، علی کا آپ پر، عظیمہ بڑا، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا فضل ہے۔ یہاں پہ ہم ایک واقعے کو ریلیٹ کریں گے۔ حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ ہمارے گھرانے کے قریب بنو ابرق کا گھر تھا، جس میں شبیر نامی ایک منافق رہتا تھا۔ شعر کو کسی اور طرف منسوب کر کے خوب مزے لے کر پڑھتا تھا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ یہی ان شعروں کا بنانے والا ہے۔ میرے چچا رفاع یزید شام سے آئے ہوئے قافلے سے ایک پورا میدے کا جو بوڑا ہے وہ خرید کر لائے اور ایک کمرے میں محفوظ کر لیا، جہاں ہتھیار، زرہیں اور تلواریں رکھی ہوئی تھی۔ رات کو چوروں نے سب کچھ چرا لیا۔ پتہ چلا کہ آج رات کو بنو بیرق کے گھر میں آگ جل رہی تھی، اور امید ہے وہ یہیں سے چرا کر لے گئے تھے۔ تو انہوں نے جو چور تھے انہوں نے لبید سہل پر الزام لگایا تھا۔ تو ہم جانتے تھے کہ جو لبید ہے وہ ایک دیانتدار شخص ہے۔ حضرت لبید کو پتہ چلا تو وہ غصے میں گئے بنو ابرق کے پاس اور کہنے لگے، تو میری چوری ثابت کر دو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو ان لوگوں نے پھر ان سے معافی مانگی۔ تو ساری تحقیقات کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ جو چوری ہے بنو ابرق نے کی ہے۔ تو میرے چچا نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دو۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سارا واقعہ کہا، اور یہ بھی کہا ہمارے جو ہتھیار ہیں وہ دلوا دیجئے، غلہ کی واپسی کی ضرورت نہیں۔ تو جب بنو ابرق کو خبر ملی تو انہوں نے اپنا ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا، جس کا نام تھا اسید بن عروہ۔ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو ظلم ہو رہا ہے۔ بنو ابرق تو اسلام والے لوگ ہیں، انہیں قتادہ بن نعمان اور ان کے چچا چور کہتے ہیں، تو بغیر کسی ثبوت کے انہیں الزام دیتے ہیں۔ پھر جب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو وہ فرمانے لگے، یہ تم برا کرتے ہو، بھلے لوگوں پر بغیر کسی ثبوت کے الزام لگاتے ہو۔ میں پریشان واپس چلا آیا تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات نازل کر کے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خائنوں کی مدد سے بچا لیا تھا اور اصل واقعہ صاف کر دیا۔ لا خیر نہیں کوئی بلائی، فی کثیرن بہت سی، من نجواہم ان کی سرگوشیوں میں، تو ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی بھی بلائی نہیں، الا سوائے اس کے، من امارا جو کہ حکم کرے، بصدقات صدقے کا، او معروف یا نیکی کا، او اصلاح یا اصلاح کا، بین الناس لوگوں کے درمیان۔ تو ان کی بہت سی مشاورتوں میں، بہت سے مشوروں میں اچھی باتیں نہیں ہوتی، مگر اس کے علاوہ جو کہ وہ بھلائی اور نیک بات اور لوگوں میں صلح کرنے کو کہے۔ وَمَن یفعل اور جو کوئی کرے گا، ذالک یہ، ابتغاء چاہنے کو، مرضات اللہ اللہ تعالیٰ کی رضا، تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ سب کرے گا، فسوف پس انقریب، نؤتیہ دیں گے ہم اس کو، اجرا عظیما اجر بڑا، تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے یہ سب کرے گا تو ہم اسے بڑا اجر دیں گے۔ ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں میل ملاپ اور اصلاح کے لیے جو بھی بات کہے، ادھر ادھر سے کہے، وہ جھوٹوں میں سے نہیں۔ تو حضرت ام کلثوم فرماتی ہیں، میں نے 3 موقعوں پر ایسی بات کی اجازت دیتے سنا ہے، جہاد کی ترغیب میں، لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے میں، اور میاں بیوی کو ملانے میں۔ تو یہ جو خاتون تھی ہجرت کرنے والوں اور بیعت کرنے والوں میں سے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں میں ایک ایسا عمل بتاؤں
جو روزہ، نماز اور صدقہ سے بھی افضل ہے۔ لوگوں نے حائز کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ آپس میں صلح کرانا ہے۔ فرماتے ہیں آپس کا جو فساد ہے نیکیوں کو ختم کرتا ہے۔ حضرت ابو ایوب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک تجارت بتاؤں، لوگ جب جھگڑ رہے ہوں تو ان میں صلح کروا دو، جب ایک دوسرے سے رنجیدہ ہوں تو انہیں ملا دو۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسی اچھی باتیں رب کی رضامندی کے لیے خلوص اور نیک نیتی سے جو کرے وہ اجر عظیم پائے گا۔ وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی مخالفت کرے گا رسول کی، من بعد اس کے ما جو تبینہ واضح ہوگا، لہ الہدیٰ اس کے لیے ہدایت، تو جو کوئی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے گا، وَيَتَّبِعْ اور پیروی کرے گا، غیرہ سوائے سبیل المؤمنین مومنین کے رستے کی، نولیہ ہم پھیر دیں گے اس کو، ما تولی جس کی طرف وہ پھر گیا، ونصلہ اور داخل کریں گے اس کو جہنم میں، سات مسیرہ اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ تو جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہو جانے کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے علاوہ کسی اور رستے پر چلے تو جس طرف وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے اور اسے قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے۔ ایسا شخص جس پر حق واضح ہو چکا پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر کے ایمان سے ہٹ جائے اور وہ مومنوں کے رستے کے علاوہ کسی اور رستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو ادھر ہی موڑ دیں گے۔ تو انسان جو چاہتا ہے اسے وہی ملتا ہے۔ اگر کوئی نرسنگ کا کورس کرے گا تو اسے ڈاکٹر کی ڈگری تھوڑا ملے گی، اسے وہی ملے گا جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسے جہنم میں جلائیں گے اور وہ کتنی بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یغفر نہیں بخشے گا، ان یشرک یہ کہ شرک ٹھہرایا جائے، بھی ساتھ اس کے، اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، وَيَغْفِرُ اور بخش دے گا، مَا دُونَ ذَلِکَ اس کے علاوہ، لِمَن یشاء جسے چاہے گا، تو اس کے علاوہ جس کے گناہ چاہے گا بخش دے گا۔ وَمَن یشرک اور جو کوئی شرک کرے گا باللہ اللہ کے ساتھ، فقد پس تحقیق ضل گمراہ ہو گیا، ضلالا بعیدا دور کی گمراہی میں۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا تو وہ دور گمراہی میں نکل پڑا۔ اللہ کی ذات صفات میں اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کے چاہے گا گناہ بخش دے گا۔